بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسانی رشتوں کا جو تقدس تعلیم دیا آقا نے، اور جناب سکینہ یہ عاقلانہ محبتیں جن سے پروان چڑھایا۔ نماز واجب مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں آقا حسین، لیکن نماز عصر کے نوافل ہمیشہ گھر میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچی دو چاہے نمازیں بچھا کر انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی بابا آئیں گے اور ہم مل کے نماز پڑھیں گے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا جناب سکینہ کی زندگی میں کہ آپ نے چاہے نماز بچھائی ہو اپنے بابا کے لیے، بابا نہ آئے ہو۔ بچیاں عام طور اپنی ماؤں کے ساتھ سوتی ہیں، اس بچی کو امام حسین اپنے سینے کا تعویذ بنا کے رکھتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ دسترخوان پر کیا انداز ہے کھانا کھانے کا اور کھلانے کا، باپ اور بیٹی اس طرح سے لقمہ توڑتے ہیں، بیٹی باپ کے دہن میں لقمہ رکھتی ہے، باپ بیٹی کے دہن میں لقمہ رکھتا ہے۔ یہ عاقلانہ محبتیں جن سے پروان چڑھا اور تراشا اس شخصیت کو، یہ عزت اور یہ اعتماد اور یہ محبت، یہ اس محبت کا اثر تھا۔ کیا کردار ادا کیا اس بی بی نے میدان کربلا میں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر جناب سکینہ کو ہمراہ لے جائے بغیر امام حسین کا مقصد بچ سکتا تو کبھی اپنے ساتھ نہ لے کے جاتے۔ روز عاشور جناب سکینہ کا امام کے ساتھ وہ تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے۔ پتا ہے کہ اب اگر بابا الگ ہوئے تو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، کسی بابا کی گود سے نہیں اتر رہی ہیں۔ حسین نے زبردستی الگ نہیں کیا، دنیا کو بتایا پہچانو میری سکینہ معرفت کی کس درجہ رفیع پر فائز ہے۔ کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے آپ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ بابا آپ بتائیے۔ کہ سکینہ سنو، میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں، نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا، پروردگار مجھے کیسی بیٹی عطا فرما جسے میں چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، دامن کو آگ لگے صبر کرے، بالیاں نوچی جائیں صبر کرے۔ امام حسین کی باتیں کر رہے ہیں، سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ معرفت ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ جناب سکینہ کی محبت ہے، یہ آپ کی مقصدیت ہے۔ کب پانی بند ہوا؟ 7 محرم کو بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور اب اگر کوئی بچہ آقا حسین کے سامنے آ جائے اور امام حسین جو اس کائنات کے رؤوف اور کریم ترین ذات ہیں، کسی بچے کے زرد رخساروں پہ نگاہ پڑ جائے، کسی بچے کے خشک ہونٹوں پہ، یا اس کی زبان سے العطش العطش کی صدا سن لیں، یہ برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور جناب سکینہ اپنے بابا کے مزاج کی عارفہ جانتی تھی، اس لیے ان 3 دنوں میں اس بی بی نے جو کردار ادا کیا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے رکھتی تھی اور پر امید رکھتی تھی تم پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، میرے چچا عباس تمہارے لیے پانی لے آئیں گے، بس تم خیمے سے باہر نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ چاہتی تھی کہ کوئی بچہ بابا حسین کے سامنے نہ چلا جائے جسے دیکھ کر میرے بابا کے دل کو تکلیف ہو۔ یہ جناب سکینہ ہے۔ اور پھر شہداء کربلا کے مصائب روز عاشور ختم ہو گئے، سکینہ کب تک پیاسی ہیں؟ سفر میں بارہا میں نے یہ روایتیں دیکھی ہیں کہ باقی افراد کو تھوڑا تھوڑا پانی دینے کے بعد جب سکینہ کی باری آتی تھی، شمر کے دل میں اتنی دشمنی تھی آقا حسین کے لیے کہ دہانہ کھول دیتا تھا، سارا پانی زمین پر بہہ جاتا تھا، سکینہ پانی کا منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ کب تک بھوکی ہیں، کب تک پیاسی ہیں نہیں معلوم۔ بھوک اور پیاس کے باوجود اس سفر میں جب بی بی کوفے سے گزر رہی تھی، کسی خاتون نے کھجوریں پھینکی۔ مسلم بن عقیل کی چھوٹی بیٹی ہیں جو آپ کی ہمسن ہے عاتقہ، ایک کھجور اٹھائی انہوں نے، ایسی جناب عاتقہ کھجور کو اٹھا کے منہ میں لے جانے لگی۔ یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کے مقصد کی امین۔ نگاہ پڑی، فرمایا عاتقہ کھجور کو پھینک دے، یہ صدقہ ہے، اللہ نے صدقہ ہمارے اوپر حرام قرار دیا۔ کیا اہمیت پردے کی ہے، کیا غیرت ہے حسین ابن علی کی شیر دل بیٹی سکینہ بنت الحسین کی۔ کون سا ظلم ہے جو روز عاشور اس بی بی کے اوپر نہیں ڈھایا گیا؟ کان چھد چکے ہیں، گوشوارے زخمی ہیں، رخساروں سے خون ٹپک رہا ہے، دامن کو آگ لگ چکی ہے، بابا کی شہادت دیکھ چکی ہیں، سب کے باوجود کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا۔ عصر عاشور دوڑتی ہوئی جیسی پھوپھی کے پاس پہنچی، گریہ کرتے ہوئے اور سر کو پیٹتے ہوئے جس مصیبت کا اظہار کیا، کہ پھوپھی اماں کیا کروں، میرے سر سے چادر کو چھین لیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ پھوپھی کے سر سے چادر اتر چکی ہے،
ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا سکینہ سر اٹھاؤ، میرے سر کے اوپر بھی ردا موجود نہیں ہے۔ یہ چادر کی قیمت، جو حسین کی تربیت ہے، حسین کی تربیت کا اثر۔ اور جب یہ بیوی پہنچتی ہے شام، بس ختم کر، رسول اسلام کے چند صحابہ ہیں جن کا تعلق شام سے، ان میں سے ایک سعد ابن سال ہیں۔ جیسے انہیں خبر ملی کہ خاندان اہل بیت کے اسیر آئے ہیں، کسی بڑے سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی، چلتے ہوئے آئے جناب سکینہ کے پاس روکے۔ جیسے ہی رسول اسلام کا صحابی بڑا جناب سکینہ کی طرف کہے بچی میں نے پہچان لیا، آپ خاندان رسالت مآب ہو، تاکہ اپنے بڑوں سے کہو میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، بتائیے میں اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ سنیے جناب سکینہ کا جواب، اگر آپ میرے نانا کے صحابی ہو، ہماری کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ کچھ رقم دے کر اس نیزہ بردار کو جس نے میرے بابا کا سر اٹھا رکھا ہے تو کچھ رقم دے کے راضی کرو، یہاں سے آگے لے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے؟ جناب سکینہ، جس بچی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بابے کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ جب صحابی رسول کہہ رہے کہ بتائیں کیا خدمت کروں، کہ رقم دے کے اسے آگے لے جائیں، اسے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک بچی کہ میرے نانا کے صحابی، اس سر کی وجہ سے یہاں پر تماشائیوں اور نامحرموں کا رش ہے، جب یہ سر آگے چلا جائے گا ہم نامحرموں کی نگاہوں سے بچ جائیں گی۔